السلام علیکم ناظرین، انشاءاللہ تعالی آج ہم بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں میلاد النبی علیہ السلام کے منانے کو لے کر۔ کوئی کہتا ہے کہ میلاد النبی علیہ السلام کے دن روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ حضور اکرم علیہ السلام روزہ رکھتے تھے ہر پیر کو، تو اس سے روزہ ثابت ہے تو روزہ رکھنا چاہیے۔ کھانا کھلانے کی حدیث ثابت نہیں ہے، روزہ جب ہوتا ہے تو پھر کھانا نہیں کھلایا جاتا، جس طرح کہ رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے کہ ہم روزہ رہتے ہیں تو پھر کھانا نہیں کھلاتے، عید کا دن ہو تو پھر روزہ نہیں رہتا، وغیرہ وغیرہ اس طرح کے سوالات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے میلاد النبی علیہ السلام کی خوشی میں تو پھر وہ روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ حضور کی سنت سے ثابت ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، اور پھر آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اسی دن مجھ پر قرآن کا نزول بھی ہوا اور اسی دن میں پیدا بھی ہوا، یعنی آقا نامدار علیہ السلام خود اپنی پیدائش کی خوشی پر روزہ رکھ کر شکرانہ اللہ کا ادا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم میں اگر کوئی روزہ رکھ کر اس طرح میلاد منانا چاہتا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور اگر کوئی کھانا کھلا کر بھی میلاد النبی علیہ السلام منانا چاہتا ہے تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اعلان نبوت کے بعد سرکار مدینہ علیہ السلام نے دمبے ذبح کر کے لوگوں کو کھانا کھلایا اپنی پیدائش کی خوشی میں، جبکہ حضور اکرم علیہ السلام کے دادا جان نے بھی حضور کی پیدائش پر لوگوں کو کھانا کھلایا تھا۔ تو یہ پیدائش کی خوشی میں کھانا کھلانا حضور سے بھی ثابت ہے اور پھر حضور کے دادا جان سے بھی ثابت ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں اگر کوئی امتی روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھے، کوئی کھانا کھلانا چاہے تو کھانا بھی کھلا سکتا ہے، اگر کوئی جھنڈے جلوس نکالنا چاہے تو وہ بھی حدیث سے ثابت ہے، پرامن طریقے سے جلوس بھی نکال سکتا ہے۔ کوئی اگر ترانے گا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ جس طرح حضور اکرم علیہ السلام سے ثابت ہے کھانا کھلانا، اس طرح حضور اکرم علیہ السلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ کے سامنے جھنڈے لگانا چاہیے، آپ کا استقبال جھنڈے سے کرنا چاہیے، آپ کی شان میں ترانے اور کلام پڑھنا چاہیے، یہ بھی حضور اکرم علیہ السلام سے ثابت ہے۔ جیسا کہ ہجرت کے موقع پر آقا نامدار علیہ السلام جس وقت مدینے میں داخل ہونا چاہتے تھے تو مدینے سے کچھ فاصلے پر ایک صحابی اسی وقت مسلمان ہوئے جن کا نام بریدہ اسلمی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ مدینے میں آپ کا داخلہ جھنڈے کے ساتھ ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی، اور اس وقت ان کے پاس ایک نیزہ تھا اور سر پہ امامہ تھا، تو آپ نے امامہ کھولا اور نیزے پر لہرا کر جھنڈا بنا دیا۔ حضور اکرم علیہ السلام کے ساتھ چل رہے ہیں، اور جب مدینہ شریف قریب آیا تو مدینے کے لوگ حضور کے استقبال میں حضور کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی سرکار مدینہ علیہ السلام نے مدینے میں قدم رکھا، مدینے کی انصار لڑکیوں نے دف پر کلام سنانا شروع کر دیا، کلام پڑھنا شروع کر دیا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی آمد پر وہ خوش ہو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پر چاند طلوع ہو گیا، آپ کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرنا یا رسول اللہ ہم پر واجب ہو گیا۔ دیکھیے حضور اکرم علیہ السلام کی آمد کی گھڑی تھی، اور پھر سارے مدینے کے لوگ ترانہ گا رہے تھے اور دف بجا رہے تھے، حضور کے سامنے یہ سب ہو رہا تھا۔ اگر یہ سب غلط ہوتا تو پھر سرکار مدینہ علیہ السلام سختی سے منع کرتے، فرماتے کہ نہ جھنڈے کی ضرورت ہے، نہ کلام کی ضرورت ہے، نہ میری تعریف کی ضرورت ہے، تعریف صرف اللہ کی کرنی چاہیے۔ ایسا حضور اکرم علیہ السلام نے نہیں فرمایا، بلکہ سرکار مدینہ ان بچیوں سے پوچھتے ہیں، ان ترانہ پڑھنے والوں سے پوچھتے ہیں، اور پھر سرکار مدینہ علیہ السلام کو وہ لڑکیاں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، تو آقا نامدار علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جو حضور سے محبت کرے گا حضور بھی اس سے محبت کر رہے ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کی محبت میں جس طرح چاہے میلاد النبی منائیں، جلوس نکالیں پرامن طریقے سے، جلسے کریں پرامن طریقے سے، نعت شریف پڑھیں، قصیدہ بردہ شریف پڑھیں، یہ سب سارے کام سرکار مدینہ علیہ السلام کے سامنے کیے گئے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، پسند فرمایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کاموں میں حصہ لیں۔ اگر کوئی اس کو بدعت کہتا ہے تو وہ بدعت کہنے والا اپنی اصلاح کر لے، کیونکہ جو کام حضور اکرم علیہ السلام سے ثابت ہیں، آپ کی سنت سے ثابت ہیں، اس کو بدعت کہنا خود ایک بدعتی ہونے کی علامت ہے۔ اب رہی بات میلاد النبی علیہ السلام کو ہر سال منانے کی، حضور اکرم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے 1400 برس پہلے، لیکن ہر سال میلاد منانا کیوں چاہیے؟ ایک بار میلاد کی خوشی منائی گئی، ہر سال بار بار اس کو کیوں منانا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید بھی ایک ہی بار نازل ہوا تھا، لیکن ہر سال 27 رمضان کو شب قدر کیوں منائی جاتی ہے؟ تو جس طرح قرآن ایک بار نازل ہوا لیکن اس کو ہر سال شب قدر میں منانا جائز ہے، اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیدائش ایک بار ہوئی لیکن ہر بار ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو
سرکار مدینہ علیہ السلام کا میلاد منانا بھی جائز ہے، کیونکہ جب تک قرآن سنیں گے نہیں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، ایسے ہی جب تک صاحب قرآن کی عظمت سنیں گے نہیں صاحب قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔